الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دورہ صرف و نحو کی آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ اس کلاس کا اجرا جو ہے ہم عربی عبارت کا جو ہے نور الایضاح سے کر رہے ہیں۔ تو یہ نور الایضاح کی عبارت جو ہے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، تو آج ہم اس کو جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ اب اختصاراً جو ہے آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ کل آپ بچوں سے سنا جائے گا۔ دیکھیں، یفترض الغسل بواحد من سبعۃ اشیاء خروج المنی الی ظاہر الجسد۔ اس عبارت کے اندر جو ہے یفترض آیا ہے۔ اب یفترض کا تعلق کس سے ہے؟ یہ فعل مضارع سے ہے۔ اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ تو یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح اسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں نہ ہی حرف علت ہو، نہ دو حروف ایک جنس کے پائے جائیں، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے حمزہ ہو۔ تو یہ جو ہے ہفت اقسام کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ اب آتے ہیں ہم شش اقسام کے اعتبار سے، یعنی شش اقسام میں اس کا تعلق کس سے ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، کیا ہے؟ تو اس کا تعلق جو ہے ثلاثی مزید فی سے ہے، اور یہ مضارع کی گردان ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ شش اقسام میں مزید فی سے ہے، اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ تو اس کا تعلق جو ہے باب افتعال سے ہے۔ اب باب افتعال کس طرح سے بنتا ہے؟ تو باب افتعال بنانے کے لیے ہمیں شروع میں حمزہ اور فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، یعنی فعال سے افتعال۔ تو اس طرح جو ہے فعل مضارع بنتا ہے، یعنی کہ باب افتعال بنتا ہے، یعنی اس کا تعلق فعل مضارع سے ہے اور باب افتعال سے ہے۔ اب دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے غسل پہ رفع کیوں پڑھا؟ کیونکہ عربی کتاب کے اندر جو ہے عموماً اعراب نہیں ہوتے ہیں، تو اس پر اعراب ہم نے دیے۔ تو اس پہ ہم نے رفع اس لیے دیا کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ فاعل پہ جو ہے رفع پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس پر رفع پڑھا گیا۔ اب آگے آیا بواحد، تو بواحد، واحد جو ہے عبارت میں کیا بن رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ واحد جو ہے یہ موصوف بن رہا ہے۔ موصوف کس لیے بن رہا ہے؟ کہ اگر حرف جار سے پہلے نکرہ آ جائے، حرف جر سے پہلے نکرہ ہو تو نکرہ موصوف بنتا ہے اور جار مجرور کو متعلق کر کے صفت بنائی جاتی ہے۔ لہذا یہ واحد جو ہے موصوف بنے گا، اور من سبعۃ اشیاء یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر آخر میں اس کی صفت بنے گا۔ اب سبعۃ اشیاء، 7 چیزیں۔ اب اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی یاد رکھیے 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی اپنے ماں باپ کی جانب مضاف ہوتی ہے، یعنی سبعۃ مضاف ہوگا اور اشیاء مضاف الیہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ پوری عبارت حل ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں خروج کی جانب، خروج المنی۔ آیا یہ خروج پہ رفع کیوں پڑھا گیا؟ تو یاد رکھیے خروج پہ رفع پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبر بن رہا ہے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ مبتدا کیا ہے؟ تو اس کا جو مبتدا ہے وہ الاول ہے، کیونکہ 7 چیزیں ہیں جس سے غسل لازم ہوتا ہے۔ اب مصنف ایک ایک چیز کو جو ہے گنوائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ خروج المنی، تو اس سے پہلے الاول مبتدا نکلے گا جو کہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ تو پہلا یہ جو ہے کیا نام ہے الاول مبتدا ہوگا، اور خروج پہ رفع اس لیے پڑھا گیا کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے جو مصدر ہوتا ہے وہ 90% جو ہے مضاف ہوتا ہے۔ خروج مصدر ہے، خرج یخرج خروجن، تو یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے 90% جو ہے یہ آپ کو مضاف ہی ملے گا۔ اس کے بعد الی ظاہر الجسد۔ اب ظاہر الجسد، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو ظاہری جسد کا آپس میں تعلق ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو آسان دلیل ہے کہ ظاہر نکرہ ہے اور اس کے بعد والا معرفہ ہے، اور نکرہ کے بعد معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی الی حرف جر ہوگا، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا۔ پھر یہ کس کے متعلق ہوگا؟ تو یاد رکھیے متعلق جو ہے ظرف لغ یعنی کہ وہ ہوتا ہے فعل کے ہوتا ہے یا شبہ فعل کے ہوتا ہے۔ شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ اور مصدر، تو یہ شبہ فعل کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں مشابہت والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو خروج مصدر کے متعلق ہوگا۔ تو یہ پوری عبارت جس کی ہم نے صرفی اور نحوی تحقیق کی، الحمدللہ یہ نوٹ کر لیں۔ اب ہم نیچے والی عبارت کی جانب
پڑھتے ہیں۔